اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں مقابلہ ہے، تقریر ہے، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں۔ میں نے دیکھا کہ کم عمر بھی ہیں اس میں، اور وہ بچے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ انٹر لیول پر ہیں یا یونیورسٹی لیول پر ہیں، بہت اچھے انداز میں اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ آج جو موضوع ہے اس پر انشاءاللہ ویسے اتحاد موضوع ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ضرور کوٹ کریں گے، اس حوالے سے وہ ججز کو سنیں گے بھی، اس کی صحت لفظی کو بھی سنیں گے، شعر کو بھی سنیں گے، اس کے وزن کو بھی دیکھیں گے، اور کس انداز میں یہ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں وہ بھی چیک کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ممتاز و معروف اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور ARYQ TV سے منسلک ہیں، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد مسرور صاحب سینئر اینکر پرسن ماشاءاللہ ARYQ TV کے، اور بہت عمدہ ماشاءاللہ شخصیت ہے، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رضوان زیدی صاحب ماشاءاللہ بہت ادبی حوالے سے بہت گرفت رکھنے والی شخصیت ماشاءاللہ، اور گاہے بگاہے ARYQ TV پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم مقابلہ تقریر کا آغاز کر رہے ہیں، اور پہلی جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے حوریہ نور، تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق اپنی تقریر کریں۔ حوریہ نور۔ جہان رنگ و بو کی تمام حشر سامانیاں اتحاد و یکجہتی کی محتاج ہیں صدر عالی وقار۔ افق پر سجے ستاروں کی جھرمٹ ہو یا صحراؤں میں ریت کے ذروں کا رقص، قطروں سے ملا سیل رواں ہو یا ذوق عمل، سب اتحاد و یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ اور جب یہی اتحاد کسی قوم کو عطا ہوتا ہے تو اس کی علمی فتوحات، عملی کامرانیاں اور معاشرتی سرفرازیوں کی دھوم مچاتی ہے کہ جب فرعونیت کی بربریت چھائی، جب نمرودی شورے بھڑکے، جب بو جہلی رعونیت نے اپنے خونی پنجے پھیلائے، تو مٹھی بھر مومنین نے تقویٰ کی زرہ پہنی، توکل کی چادر اوڑی، نصر من اللہ کا نعرہ لگا کر حسبن اللہ سے دل کو منور کیا اور میدان عمل میں کود پڑے۔ گویا کسی قوم کی عظمت کی داستان ہو یا کسی قوم کی آزادی کا افسانہ لہو رنگ، سب کے پس پردہ اتحاد کی جلوہ کاریاں ہی نظر آتی ہیں۔ اور اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس نے اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے حج، نماز اور جہاد جیسے اراکین عطا فرمائے، جو ربط ملت کا ذریعہ بنے، کہ یہ ربط ملت ہی تھا جو 313 کا لشکر ہزاروں پر غالب ہوا، یہ ربط ملت ہی تھا جو 72 سروں نے اسلام کا سر بلند کیا، یہ ربط ملت ہی تھا جو ساحل ہسپانیہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز اٹھا، یہ ربط ملت ہی تھا جو یورپ کے کلیساؤں اور افریقہ کے صحراؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، یہ ربط ملت ہی تھا جو لازوال کوششوں کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر جگمگایا، تو یہ ثابت ہوا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ لیکن ذی وقار، جس ملت کو قرآن پاک نے اللہ کی اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام دیا تھا، آج وہ ٹوٹی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ اتحاد کی فقدان کی وجہ سے ہم پستی کی صحرات میں قومیت اور لسانیت کی پرخار پگڈنڈیوں پر چلتے رہے۔ قبلہ اول لہو شام میں خون ناحق کی ارزانی، کشمیر، تنہا، صومالیہ سمیت کئی مسلم ممالک بھوک، جبر اور ظلم کا شکار، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اتحاد کی کمی رہی۔ لیکن ذی وقار، میں مایوس نہیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ بس اپنی صفوں میں اپنے اسلاف کی طرح اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ادب ہو یا سیاست، معیشت ہو یا مذہب، ربط ملت ہی انقلاب لا سکتا ہے۔ کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حوریہ نور نے آج کے موضوع سے متعلق تقریر کی، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو
اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اس کو بھی ظاہر کوڈ کیا گیا, لیکن ظاہر اتحاد کے حوالے سے بہت ہی عمدہ آیت. اگلے جو شریک ہیں ان کا نام ہے محراب الرحمان. تشریف لائیں اور آج کے موضوع سے متعلق اپنی دیے گئے وقت میں تقریر کریں. محراب الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں, میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں. میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں پسے خنجر آزمائی, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں, ہم ہی قتل کر رہے ہیں. جناب صدر, میں یہ سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. میں یہ دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے, گولی چلتی ہے, چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم سے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. علی وقار, جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان, جب قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ, قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ, قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب. قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید. تو بتائیے کہ پرندے کس کی مدد کو آئیں, مقتول قاتل کی یا مقتول کی. کنکر کس پہ گرائیں, قاتل پہ یا مقتول پہ. اس لیے پرندے نہیں آتے اور کنکر نہیں گراتے. صدر جی وقار, تاریخ شاہد ہے کہ آج تک جس قوم نے ترقی کی ہے اس کی بنیاد اتفاق و اتحاد ہی رہی ہے. اگر کسی ملک میں بڑے بڑے ذہن اور کامیاب سائنسدان ہوں, ان کے پاس سامان حرب بھی موجود ہوں, ان کے پاس بری, بحری اور فضائی قوتیں بھی موجود ہوں, بھی موجود ہو, لیکن یہ قوم اتحاد و اتفاق ایک ساتھ نہ ہو تو یہ تمام قوتیں بیکار ہیں. جناب صدر, تاریخ ایسے اتفاق و اتحاد کے لمحات سے انگنت مثالوں سے بھری پڑی ہے. یاد کیجئے 313 کے روشن میناروں کو جنہوں نے توکل اللہ کے ساتھ ہمت و جرت کا وہ شاندار مظاہرہ کیا. ارے کیا آپ بھول گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنہوں نے محمود غزنوی کی شکل میں اٹھ کے دشمنوں کی صفیں الٹ دیں. اور آپ ان ناموں میں اس نوجوان کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں, کیسے, جو محض 17 سال کی عمر میں اللہ کی نصرت اور اپنی ہمت و جرت کے ساتھ سندھ کو فتح کر گیا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے. جہاں گیروں, جہاں داروں, جہاں بانوں, جہاں آرا. جزاک اللہ. جناب محراب الرحمان, جنہوں نے آئی کیو ان کا بہت وہ تھا اور منصفین نے بہت کچھ نوٹ کیا ہوگا ان کی تقریر میں. میمونہ مرزا ملک آخری آج کی کنٹسٹینٹ ہے. میمونہ مرزا ملک آج کی اس موضوع پر تقریر کریں گے اور چھٹے راؤنڈ کی آخری شریک ہیں. اجازت. اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہر دور میں مسلم رہی ہے صدر علی وقار. چند افراد پر مشتمل ایک خاندان ہو یا ریاست, ان کا حقیقی وجود فقط اتحاد و اتفاق اور باہمی تعاون سے ہی عبارت ہے. جب منتشر افراد کو شیرازہ کا شعور عطا ہوتا ہے تو ملت وجود میں آتی ہے, پھر اپنے ملت کا احساس ابھرتا ہے اور اشتراک کے عمل کی بدولت کوئی بھی قوم اپنی عظمت و سربلندی کی داستان رقم کرنے میں قابل ہوتی ہے. اسی لیے فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ قرار دیتے ہوئے شاعر مشرق نے کہا تھا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. صدر علی وقار, یہی وہ حقیقت ہے, یہی وہ فطرت ہے, یہی وہ درس انسانیت ہے, یہی وہ سنت محسن انسانیت ہے, یہی حکم خدا کی قرآنی آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہی مسلمان کی عبادت ہے کہ اتحاد ہی میں برکت ہے. اسی لیے مفکر اسلام کچھ یوں کہتے ہیں, فرد قائم
ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ صدر علی وقار، یہ وہ جائزہ حقیقت ہے کہ محبت، الفت اور اخوت ہو تو 313 بھی ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں، متحد ہوں تو لاکھوں پر بھی ہزاروں غالب آ جاتے ہیں، یکجہتی ہو، ایک ہوں تو اپنے ہی گھر سے نکالے جانے والے آدھی دنیا میں حاکمیت کا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ صدر علی وقار، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ لفظ ملت موتیوں کی اس لڑی کا نام ہے جس کے تمام موتی شاندار ہیں، تمام موتی بے مثال ہیں، تمام موتی ایک ویٹ میں گھومتے ہیں، پھر اس میں کوئی کالے کوئی گورے کا تصور کیسا، پھر موتیوں کے بکھرنے پر لڑی کا وجود کیسا۔ صدر علی وقار، تاریخ شاہد ہے جب ملت ایک ہوئی تو چالاک انگریزوں کی چالاکی، مکار بنیوں کی مکاری کسی کام نہ آئی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو باطل قوتوں سے آزادی ملی، قائد کے اتحاد، یقین، تنظیم کے فلسفے پر چلے تو پاکستان ملا، اور افسوس اسلاف کے اصولوں سے روگردانی کی، باہم نسلوں میں بٹ گئے تو وطن کو دولت ہونا پڑا۔ پر آج بھی لفظ ملت کے مفہوم کو نہ سمجھیں تو یہ کہنا پڑے گا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی میمونہ مرزا ملک، اور آج اس شعر میں نے اضافت سنی فرد قائم۔ یہ اضافت جو ہے زہر کی، یہ بھی ایک تصرف ہے علامہ اقبال کی شاعری میں۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، رائے بھی لیں گے ججز کی، فیصلہ بھی سنائیں گے، حوصلہ افزائی بھی کریں گے، رہنمائی بھی ہوگی، آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی رہے گا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، اور دہن میں زباں تمہارے لیے آج چھٹا راؤنڈ مکمل ہوا، لیکن فیصلہ نہیں ہوا ابھی۔ فیصلہ ہوگا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو فیصلہ مرتب ہو گیا ہے وہ حتمی ہے بالکل۔ آپ کی اپنی ججمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں انہوں نے بہت ہی عمیق نظر سے دیکھا ہر چیز کو، اور بہت کنسسٹنسی کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ ایک ایک حرف کو دیکھا، کون موضوع سے ہٹا، کون موضوع پر رہا، کانٹینٹ کس کا کیسا رہا، یہ سب دیکھا۔ رضوان بھائی سے میں جاننا چاہوں گا، کیا کہیے گا رضوان زیدی صاحب؟ بالکل مجموعی طور پر بچوں نے اچھی کوشش کی۔ اگر میں اسی ترتیب سے آؤں، حوریہ آپ کی تقریر اچھی تھی، اور سرکٹ میں بھی جو ایج آپ کو رہا، آپ جو کراچی میں بولتی رہتی ہیں اس کا ایج نمایاں تھا۔ وقت مقررہ پر ختم کی تلفظ کے 19-20 کے معاملات تھے، مجھے بہرحال اچھا لگا۔ محراب بیٹا، یوٹیوب کی تقریر تو ویسے ہی ہاضمہ ایبل نہیں ہوتی، یعنی کہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ پرندے کیوں نہیں آتے، یہ بہت پرانی یوٹیوب کی تقریر ہے۔ اتفاق سے جتنا یوٹیوب آپ دیکھتے ہیں کچھ ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ویسے بھی کانٹینٹ بیٹا اپنا تیار کرو، بیساکیاں چھوڑ دو، اپنے بل بوتے پر آؤ گے نا تو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکو گے۔ تو اس چیز کو ذرا سا خیال رکھنا، اور مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی دفعہ بھی آپ جب ادا کرتے ہیں تو ہم بخدا اتنی ہی توجہ سے سنتے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، 3 منٹ کا تو صرف دوران ہی ہے۔ اچھا میمونہ بیٹا، ذرا سا تلفظ پر آپ کا انداز بہت اچھا تھا، باڈی لینگویج میں تھوڑی سی کمی ہے کہ ایک ہی طرف جانب دیکھ کر آپ نے تقریر کا زیادہ وقت جو ہے وہ بسر کیا، جیسے بدولت یا قوم، تو قاف آپ کا صاف ہے لیکن پیش کی اضافت جو اس میں آ رہا ہے نا قوم، تو وہ ذرا سما خراشی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ کیسا ذرا سا بھائی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عام بول چال میں تو چل جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی اتنا قباحت نہیں ہے، لیکن جب آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ روسٹم پر آئے ہیں تو اور بہتر طریقے سے جو ہے اپنی تقریر کو پیش کریں، اور اچھا آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ دکھائی دے رہا ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ شاہد بھائی کیا کہیے گا؟ تقریریں تینوں کی بہت اچھی تھی۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ آپ تینوں میں تقریر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ نے بھی کی، آپ نے جو کیا نا محراب، دیکھیں تنقید کریں، لیکن میں کہتا ہوں اس عمر میں اگر آپ منفی خیالات کی طرف چلے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے آج تک کلمہ طیبہ پڑھ کر گولی چلا کر کسی ایسے آدمی کو مارتے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھو۔ آپ کلمہ طیبہ کا تو احترام کریں۔ ایسی مثالیں اپنی تقریر میں کیوں لے کر آتے ہیں کہ جس میں آپ کے ہی مذہب پر، آپ کے کلمے پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں؟ تو اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے مواد کو میں نے وہیں سے سننا چھوڑ دیا جہاں آپ اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
वजूद नहीं होता, वजूद होता है। अच्छा, शेर बड़े गलत पढ़े गए, अल्फाज जो है ना वो अपना तलफ़ुज़, अपनी अदायगी, अपना ये जो एक्सेंट के साथ जो मूवमेंट है वो खुद बता देते हैं। ठीक है जी, आपका मौजू क्या था? फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब एक जगह और का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, शायद आपने कहा मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, आपने कहा कि जिसको खुद ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का ख्याल। आपकी तकरीर यहाँ ख़त्म हुई। तो अशार या तो पढ़े नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो उसको सही पढ़ें। मजमूई तौर पर तकारीर आप सबकी बहुत अच्छी थी, आप लोगों में टैलेंट मौजूद है। आज फिर मैं यही बात दोहराऊँगा कि आप लोगों के पीछे मजबूत लोगों को होना चाहिए जो आपकी इस सलाहियत को, आपके इस टैलेंट को प्रमोट कर सकें। ठीक है जनाब, सताइश भी है, रहनुमाई भी है, और जहाँ जहाँ रहनुमाई जिस अंदाज की है, अशार के एतबार से, नसर के एतबार से, अदाई के एतबार से, कंटेंट के एतबार से, वो तमाम चीज़ें चूँकि नोट की गई हैं। आखिरी जो हमारे जो जज हैं डॉक्टर महमूद गजनवी साहब, मैं चाहता हूँ आप अपनी राय से नवाजें। देखिए भाई, बात सर सारी वही है कि पहली जो हमारी तालिबा आई हैं तकरीर करने के लिए, उनकी मौजू पे गिरफ्त बहुत कमज़ोर है। हुरिया नूए इंसानी नहीं है, नौए इंसानी है। तो ये देखिए, बोलना सबको आता है, अच्छा बोलना किसी किसी को आता है। अच्छा बोलने की जो कुंजी है वो अल्फाज का ज़ख़ीरा है जो आपके पास होना चाहिए, और तलफ़ुज़ है। अगर आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास नहीं है, जैसे वोकैबुलरी कहते हैं आप, तो आप अच्छी तकरीर नहीं करते हैं। दूसरे ये कि भाई अशार को नसरी नज़म ना बनाइए, मतलब शेर को शेर की तरह पढ़िए। शाहिद साहब ने जो बताया वो आपने कहा मौज है दरिया में बैरून दरिया, ये तो शेर का मीटर ही ख़त्म हो गया। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये जो है, ये सारे हरफ रब्त वगैरह जो हैं ये आते हैं। मौज, अच्छा साहबजादे जो हैं उन्होंने तो मौजू से हट के गुफ्तगू की है, वो तो कातिल और मक़तूल इनका असल मौजू था। और जो असल बुनियादी मरकज़ी ख्याल था ना, उस पर कोई नहीं आया। और मुझे एक मरतबा ये ख्याल भी आया कि इन्होंने मरकज़ी ख्याल खुद बयान कर दिया कंपेयरिंग करते हुए। तो मैंने कहा ये कि तूने ये क्या गज़ब किया कि मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था तस्वीर कायनात में। असल मौजू आपका था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उस पर एक आदमी ने भी तकरीर नहीं की। बहरहाल आप लोग अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बोलना आपको आता है, अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एक चीज़ बहुत बुनियादी है कि मौजू को सामने रखते हुए थोड़ा सा मुताला कर लें, लाइब्रेरी से कोई अच्छी किताब मुस्तनद ले लें, उसको सामने रख लें तो बहुत अच्छी, माशाल्लाह सलाहियत बहुत अच्छी है, बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह, आज़म बहुत अच्छा है, मेयार है ना प्रोग्राम का, वो अब कायम होना शुरू हुआ। तकरीरें अच्छी हो, तकरीर अच्छी। शाहिद भाई का पहले दिन से ही कहना है तकरीरें बहुत अच्छी हैं। जनाब हमारे साथ जो यहाँ इस वक्त शुरका मौजूद हैं, गिफ्ट कर्टिसी बाय कौसर मसाला और सैलानी मसाले की जानिब से इन शुरका के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इंशाल्लाह वो आपके साथ जाएंगे। आप तीनों को यहाँ पर आने की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि बहुत बड़े चैनल पर आपको ये मौका मैसर आया है कि ARYQ TV ने आपकी आवाज़ को, आपके टैलेंट को दुनिया तक पहुँचाया है। आज के मुकाबले की विनर हुरिया नूर ने आज का मुकाबला विन कर लिया है। खड़ी हो जाएं और हमारा कैमरा आपको कैप्चर करेगा और दुनिया के सामने दिखाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान तलबा और तलबात कितने टैलेंटेड हैं कि अपने अपने तौर पर भरपूर अंदाज में जो है सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं जजेस का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वक्फे की जानिब जा रहे हैं और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो सेगमेंट है इल्म और उलमा। हमारे साथ रहिएगा। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।